کیا اس کائنات کا آغاز ایک بڑے دھماکے سے ہوا تھا؟ اگر ہاں تو کیسے؟ اگر نہ تو پھر یہ کائنات وجود میں آئی کیسے؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب حاصل کرنے کے لیے سائنسدانوں نے حد درجہ کوشش کی، اس کے متعلق مختلف تحقیقات کی۔ ان تمام تحقیقات میں سے جس تھیوری پر ماہرین کا اتفاق ہے وہ ہے بگ بینگ تھیوری، جس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ناظرین، سائنسدانوں کے مطابق آج سے 14 ارب سال پہلے یہ پوری کائنات ایک نقطے جتنی تھی۔ اس میں آج کے دور میں موجود ہر چیز سمائی ہوئی تھی، جیسا کہ ستارے، گلیکسیز اور کلسٹرز وغیرہ، اور اس نقطے کا سائز کم اور اس کے اندر انرجی زیادہ ہونے کی وجہ سے گریوٹی اسے سنبھال نہیں پائی اور ایک بڑے دھماکے کے ساتھ وہ پھٹ گیا۔ اس دھماکے کو سائنسدانوں نے بگ بینگ کا نام دیا اور اسی کی بنیاد پر بگ بینگ تھیوری متعارف کروائی گئی۔ اگر ہم ایک ذرے سے پوری کائنات بننے کو ثابت کرنا چاہیں تو ہمیں ذرا ماضی میں جانا پڑے گا، جب 20ویں صدی میں ایڈون ہبل نامی سائنٹسٹ نے ایک ٹیلیسکوپ ایجاد کی جسے ہبل ٹیلیسکوپ کا نام دیا گیا۔ اس ٹیلیسکوپ کی مدد سے ایڈون ہبل نے آسمان میں موجود ستاروں کا مشاہدہ شروع کیا۔ اسے اس بات کا احساس ہوا کہ یہ ستارے مسلسل ہماری زمین اور ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں، کیونکہ وہ ستارے اسے ریڈ لائٹ ایمٹ کرتے نظر آ رہے تھے، اور کوئی بھی چیز ریڈ لائٹ تب ایمٹ کرتی ہے جب اس کی ویو لینتھ زیادہ ہو، یعنی کہ وہ آپ سے دور ہو۔ ایڈون ہبل نے اس ریڈ لائٹ کو نوٹ کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ یونیورس دن بدن ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم ٹائم میں پیچھے جاتے جائیں تو اس کائنات کی ہر ایک چیز ایک دوسرے کی طرف آنا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر ہم 14 ارب سال پیچھے چلے جائیں تو یہ کل کائنات قریب ہوتے ہوتے اسی ایک نقطے میں سما جائے گی، جس کی بنیاد پہ سائنسدانوں نے بگ بینگ تھیوری دی۔ اس تفصیل کے بعد انسانی دماغ اس بات کو ماننے کو تیار ہو جاتا ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ کائنات ایکسپینڈ ہوتی جا رہی ہے۔ اگر ہم دن بدن پیچھے جاتے جاتے 14 ارب سال پیچھے چلے جائیں تو یقیناً یہ کائنات کے ساتھ جڑتے جڑتے ایک نقطے جتنی ہو جائے گی۔ ناظرین، 14 ارب سال پہلے نہ یہ سورج تھا، نہ ستارے، نہ سیارے، اور نہ ہی یہ زمین تھی، بلکہ صرف اس دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہائیڈروجن اور ہیلیم گیس کے بادل تھے۔ چونکہ اس دھماکے کے نتیجے میں اس نقطے میں بے تحاشا انرجی ریلیز ہوئی تھی، اسی وجہ سے اس جگہ کا ٹمپریچر بہت زیادہ تھا، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے کائنات ایکسپینڈ ہوتی گئی، ٹمپریچر بھی کم ہوتا گیا۔ اس ٹمپریچر کم ہونے کی وجہ سے ان گیس کے بادلوں میں موجود مالیکیولز نے آپس میں ریئیکٹ کر کے ایٹمز بنانے شروع کیے۔ جہاں ہائیڈروجن اور ہیلیم کی مقدار زیادہ تھی، اس حصے میں گیسز نے کنڈینس ہو کر ستارے بنائے اور ستاروں نے جمع ہو کر گلیکسیز بنائی، جن میں سے ایک گلیکسی ملکی وے گلیکسی ہے، جس میں ہمارا سولر سسٹم اور ہماری زمین موجود ہے۔ مگر ناظرین، ایسا کیسے ممکن ہے کہ کوئی تھیوری پیش کی جائے اور اس کی دی گئی انفارمیشن پر سوال نہ اٹھائے جائیں؟ چونکہ دن بدن نئے انکشافات سامنے آتے ہیں اور اتنے ہی سوالات اٹھائے جاتے ہیں جن کے جوابات ڈھونڈنے کے لیے سائنسدان ہر وقت کوشش میں رہتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ 25 دسمبر 2021 کو ایک جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ لانچ کیا گیا، جس کا مقصد اس کائنات کی مزید ایکسپلوریشن کرنا تھا۔ لانچ کے کچھ ہی عرصے بعد جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے اسپیس سے کچھ امیجز بھیجی، جن کو دیکھ کر سائنٹسٹ حیران رہ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے جو امیجز بھیجی تھیں وہ اس یونیورس کی گلیکسیز کی تھی۔ ان تصاویر کو جب سائنٹسٹ نے اسٹڈی کیا تو معلوم ہوا کہ ان گلیکسیز سے آتی ریڈ لائٹ اور ان کے سٹرکچر میں کچھ تو مسئلہ ہے۔ دراصل ان گلیکسیز کی اسٹڈی سے یہ معلوم ہوا کہ یہ وہ بہت پرانی ہیں۔ شبہ ظاہر کیا گیا کہ وہ بگ بینگ سے بھی پرانی ہیں، اور یہ افواہیں گردش کرنے لگیں کہ بگ بینگ کبھی واقع ہی نہیں ہوئی تھی۔ مگر ایسٹرولوجسٹ نے ان تصاویر کو مزید اسٹڈی کر کے لوگوں کی غلط فہمی دور کی اور بتایا کہ وہ گلیکسیز چاہے پرانی ہیں مگر بگ بینگ کے بعد سب سے پہلے بننے والی گلیکسیز میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور چونکہ بگ بینگ کو البرٹ آئنسٹائن، الیگزینڈر فرائیڈمین اور اسٹیفن ہاکنگ جیسے بڑے بڑے فزیشین اور میتھمیٹیشین نے تھیوریٹیکلی پروف کیا ہے، تو اتنی آسانی سے اسے ڈسپروو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ناظرین، بگ بینگ کی اس اسٹرانگ بیس کے باوجود جیمز ویب ٹیلیسکوپ نے کچھ سوال ایسے اٹھائے کہ جن کے جوابات ہمیں بگ بینگ تھیوری سے اب تک نہیں مل سکے۔ جیسا کہ تفصیل سے ہمیں پتہ چلا کہ بگ بینگ کے فوراً بعد کچھ ایلیمنٹس بن چکے تھے، جیسا کہ لیتھیم، ہائیڈروجن اور بریلیم، اور باقی ایلیمنٹس تاروں کی پیدائش کے ساتھ بنے۔ مگر جب لیتھیم کا اوور آل کاؤنٹ دیکھا گیا تو وہ بگ بینگ کے وقت کے مقابلے بہت زیادہ ہے، یعنی کہ عین ممکن ہے کہ بگ بینگ کی جو پریڈکٹڈ ڈیٹ ہے وہ اس سے بہت پہلے واقع ہوا ہو۔ ناظرین، ایک اور کنفلکٹ بھی ہے جو بگ بینگ کو تو باندھتا ہے مگر اس کے بعد ہونے والی یونیورس پر سوالیہ نشان ہے۔ بگ بینگ تھیوری کے مطابق آج جتنا بھی میٹر موجود ہے وہ بگ بینگ کے وقت ہی بنا تھا، مگر یہ بات فزکس کے بیسکس لا کے خلاف ہے جو کہتا ہے کہ میٹر کین نائدر بی کریٹڈ نور ڈسٹرائڈ۔ تو پھر ایک نقطے سے اتنا میٹر کیسے بنا؟ ناظرین،
یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماڈرن فزکس کے مطابق جب بھی میٹر بنتا ہے تو ساتھ اینٹی میٹر بھی بنتا ہے۔ جو ہی میٹر اور اینٹی میٹر ایک دوسرے کے ساتھ ریئیکٹ کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو ختم کر دیتے ہیں، تو پھر بگ بینگ کے وقت جو میٹر بنا اس کے ساتھ بننے والے اینٹی میٹر کو ریئیکٹ کر کے دونوں کو ختم ہو جانا چاہیے تھا۔ اس کا ممکنہ جواب ماہرین نے یہ دیا کہ بگ بینگ کے وقت میٹر زیادہ اور اینٹی میٹر کم بنا ہو اور اس ریئیکشن کے بعد میٹر بچ گیا جس سے کائنات وجود میں آئی۔ ان بھرپور تفصیلات اور جدید ٹیکنالوجی میسر ہونے کے باوجود آج بھی کچھ رازوں کو سلجھانا انسان کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ موجود اور آنے والے جدید دور میں کائنات کے مزید رازوں پر کام جاری ہے۔ امید کی جاتی ہے مستقبل قریب میں مزید نئے انکشافات کے بعد کائنات کی حقیقت کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ امید ہے ویڈیو سے آپ کو دلچسپ معلومات ملی ہوں گی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔